السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ۔ دودھ کی لسی آپ سیدنا خالص دودھ نوش فرماتے اور کبھی سرد پانی ملا کر۔ ولیم کیور کے مطابق اگر ہم دودھ کے فوائد کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اس میں پانی ملا کر اسے استعمال کریں تو اس کے فوائد بڑھ جائیں گے۔ X1 1 لیٹر دودھ 1 لیٹر پانی، X2 1 لیٹر دودھ 1.5 لیٹر پانی، X3 1 لیٹر دودھ 4 لیٹر پانی، 3x سب سے زیادہ طاقتور اور فوائد سے لبریز ہے۔ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہے، جن میں ٹائیفائڈ کی جراثیم زیادہ ہوں، حتیٰ کہ السر کے مریضوں کو پیشاب کی جلن، رکاوٹ، پتھری کی علامت میں دودھ کی لسی بہت مفید ہے۔ لسی جس میں ایسے جراثیم ہیں جن کی طبعی خاصیت ہے کہ پیٹ میں جاتے ہی امراض پیدا کرنے والے جراثیم جنگ کر کے انہیں مغلوب کر لیتے ہیں، اس لیے امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے لسی بہترین چیز ہے۔ لسی میں لیکٹک ایسڈ کی موجودگی کے باعث پیٹ میں گیس پیدا کرنے والے جراثیم پر اس کا اثر نہایت عمدہ ہوتا ہے۔ لسی میں ایک کیلشیم، میگنیشیم، پروٹین، سوڈیم، فاسفورس، کلورین، سلفر وغیرہ نمک ہوتے ہیں اور یہ سب گوشت اور ہڈی کی پرورش کرنے والے ہیں۔ باقاعدہ طور پر بار بار کئی چیزیں کھا جانے سے وہ اچھی طرح ہضم نہیں ہوتی اور ان کا غیر ہضم شدہ حصہ آنتڑیوں میں سڑنے لگتا ہے، لیکن لسی پینے سے آنتڑیوں میں خون کا دورہ تیزی سے ہونے لگتا ہے اور آنتڑیاں تمام غلیظ اور مضر مادوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ لسی سے رطوبت ہاضمہ بڑھتی ہے، اس لیے قوت ہاضمہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے استعمال سے بدن قوی مضبوط ہو جاتا ہے۔ لسی سے آلات بول و براز یعنی حاجت ضروریہ کے افعال کو طاقت ملتی ہے، ہر وقت غذا ہضم ہوتی ہے، فضلات یعنی اسٹول باقاعدہ خارج ہوتے ہیں۔ فرانس کے پاسٹیور انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر سچین نے تجربات سے ثابت کیا ہے کہ لسی کے استعمال سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ تازہ اور میٹھی لسی پینے سے آنتڑیوں میں زہر پیدا کرنے والے جراثیم فوراً ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے جب کھانا کھاتے یا پیتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الحمدللہ ذی اطعمہ وسقا سواقہ وجعل لہ مخرجا۔ اللہ کا ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جس نے کھلایا پلایا یا حلق سے اترنا آسان کیا اور نکلنے کا راستہ بنایا۔ آگے بھی اس کو بیان کر چکے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینا منع فرمایا گیا ہے۔ آپ دوسرا ہے، کھڑے ہو کر آگے ہے، لیکن یہ دوسری عبارت ہے۔ قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اور کھڑے ہو کر پانی پینا منع فرمایا گیا ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اور کھانا، تو فرمایا وہ تو پانی کے علاوہ، یہ تو پانی کے بارے میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نے کھانے کے بارے میں پوچھا کہ کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو فرمایا وہ تو اس سے بھی برا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں آپ سیدنا صلی کی خدمت میں ایک آدمی آیا جو کھڑے ہو کے پانی پی رہا تھا۔ آپ سے نے فرمایا کیا کر دو، اس نے پوچھا کس وجہ سے؟ آپ سے نے فرمایا تمہارے ساتھ بلی پانی پیے تو پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ برے شیطان نے تمہارے ساتھ پیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط عطا فرمائے، ہمیں کھڑے بیٹھ کر اور پانی بھی بیٹھ کر پینے کی توفیق عطا فرمائے اور کھانا بھی بیٹھ کر حتی الامکان پوری کوشش کے ساتھ جو ہے ہم بیٹھ کر ہی، اور جب تنہائی میں بھی ہوں تو یہی عمل کریں۔ یہ نہیں کہ دنیا کے سامنے تو کریں، ماحول میں دنیا کو دکھانے کی تو کریں، اکیلے میں نہ کریں، لیکن اکیلے تنہائی میں بھی اصل تو وہی ہے کہ تنہائی میں کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں میں کرنے والے بنیں گے، ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس کو اپلائی ہم تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہو، تو ان چیزوں کو اپنے اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے افادیت نظر آئے گی اور پھر وہ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ وضو کا باقی ماندہ پانی یعنی بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مسنون ہے۔ فائدہ: وضو کا باقی ماندہ پانی کھڑے ہو کر پینا مسنون ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے وضو کا پانی کھڑے ہو کے پینے کو بعض بزرگوں سے شفائے امراض کے لیے علاج مجرب نقل کیا ہے۔ ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شمائل میں اس کا استحباب نقل کیا ہے۔ فتاوی ہندیہ عالمگیری میں بھی اس کا استحباب منقول ہے۔ نیز قبلہ رخ پینا
مسنون ہے۔ ساتھ کھانے میں برکت۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمارا حال یہ ہے کہ کھانے کھاتے ہیں، آسودگی کھانا کھاتے ہیں لیکن آسودگی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانے پر ایک ساتھ بیٹھا کرو، اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ کہہ کر اجتماعی طور پر کھایا کرو، پھر تمہارے واسطے اس کھانے میں برکت ہوگی اور طبیعت کو سیر نصیب ہوگی، یعنی جو ہے اطمینان نصیب ہوگا کھا کر۔ تشریح، اجتماعی طور پر کھانے کی برکت جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا ہر ایک تجربہ کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ کھانے والوں میں ایثار کی صفت ہو جو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے کہ میرے دوسرے دوست اچھا کھانے، یہ چاہت موجود ہو۔ اگر کھانے والوں میں یہ بات نہ ہو تو پھر برکت کا کوئی استحقاق نہیں۔ کتب حدیث میں اس مضمون کی حدیثیں اور بھی متعدد صحابہ سے مروی ہیں۔ اچھا، جوڑنے کی برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے، فَاجْتَمِعُوا عَلَيْهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، لہذا تم کو چاہیے الگ الگ نہ کھایا کرو بلکہ جڑ کر ساتھ کھایا کرو، لیکن برکت کی شرط وہی ہے جو اوپر بیان کی، اوپر مذکور ہوئی ہے۔ کھانا برتن کے اطراف اور کناروں سے کھایا جائے، بیچ میں ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ اذا اکلا سے لے کر تنزل من اعلیٰ، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اسے چاہیے طباق کے بالائی حصے یعنی بیچ سے نہ کھائے بلکہ نیچے والے سے یعنی کناروں سے کھائے، کیونکہ برکت بالائی بیچ حصے میں اترتی ہے۔ نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ادراک ہوتا تھا، آپ اس کو محسوس فرماتے تھے۔ صفحہ نمبر 403۔ کھانا کے بعد متسلن نماز بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کو ذکر و نماز کے ذریعے سے ہضم کرو، کھانا کے بعد مت سو کہ دل سخت ہو جائے۔ فائدہ، علامہ مناوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کھانے کے بعد نماز پڑھ لو مگر سو مت، تا وقت کے ہضم ہو کر خالی معدے سے اتر نہ جائے۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد متسلن سونا بھی طبعاً مضر ہے۔ شمائل کبریٰ حصہ دوم، صفحہ نمبر 237۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔